یہ بلیہ کی حسین ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات۔ ہم ان راتوں میں اہل بیت سے توسل کرتے ہوئے اس رب کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں جس رب نے جتنا اہل بیت کو عطا کیا ہے اتنا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ عطا کیسے ہوئی، کیوں کر ہوئی، یہ ایک خاصا گہرا اور عمیق باب ہے۔ کوشش کر رہا ہوں ہم اگر ہو سکے، بس تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے اب ہمارے اس علمی سفر میں باقی رہ گئے، تو کوشش کر رہا ہوں اگر وہاں تک پہنچا تو انشاءاللہ اسے بھی کھولیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ناسبی تو جہنمی ہے، غالی کہاں ہے؟ تو اوپر نیچے ہی ہیں، دونوں ساتھ ہیں، ہاں، تو اس میں تو بات ہے ہی نہیں، بحث ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جس چیز کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کی مناسبت سے کہا جاتا ہے یہ یقیناً جہنم میں۔ غالی جو کہ غلو کرتا ہو، ہم ایک بات میں آپ کو ذرا سمجھا دوں کہ یہ بہت سے لوگ جنہیں ہم سمجھتے ہیں یہ غالی ہیں، یہ در حقیقت مقصر ہیں، یہ اہل بیت کو سمجھے ہی نہیں ہے، اور جاہل اہل بیت کو سمجھ سکتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، مجھ جیسا جاہل ہو، میں اعتراف کرتا ہوں میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نہیں سمجھ سکتا، تو میں صرف وہی باتیں کرتا ہوں جو اہل بیت نے ہمیں کہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں اپنی طرف سے کچھ کہنا شروع کروں تو میں جاہل ہوں، میں اہل بیت کا تعارف پیش کر سکتا ہی نہیں ہوں۔ اور مثلا جسے کلام اہل بیت پڑھنا آتا ہی نہ ہو اور وہ ہو وکیل اہل بیت، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور اگر میں کسی ترجمے سے پڑھ رہا ہوں تو یہ میں اہل بیت کو نہیں پڑھ رہا ہوں، اس مترجم کے کلام کو پڑھ رہا ہوں، میں تو پھر اہل بیت سے تو میرا کوئی ڈائریکٹ واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ میں سے، ہم میں سے بہت سے لوگ جنہیں غالی سمجھتے ہیں وہ مقصر ہے۔ ہاں بھائی، ہماری وہ بحث نہیں ہے کہ کون غالی ہے کون مقصر ہے، کیونکہ کسی نے کہا تو ان کا یہ نہ ہو یہ باعث ہیں غالیوں کو، نصیریوں کو تو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اپنے بغل میں رکھتے ہیں، اور ان کو مشکل کس سے ہے؟ ناصبیوں سے۔ نہیں بھائی، ہمیں دونوں سے مشکل ہے، ہمیں پیار ہے ہر اس شخص سے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ہر اس شخص سے، وہ جہاں مرضی ہے، جیسا مرضی ہے۔ اور اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعلیمات محمد و آل محمد کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتا ہو۔ ہر اس شخص پہ میری جان قربان، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے اس کا رنگ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، یعنی وہ کس گروپ کا ہے، کس ایتھنک کا ہے، کیا زبان بولتا ہے، کوئی مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ ذرا صلوات پڑھ جے محمد و آل محمد۔ تمحیص کی بات ہو رہی تھی، یہ تمحیص ہم نے کہا تھا، آپ پڑھ کے ہیں، البتہ تمحیص کو ہم نے شرح بھی نہیں کی تھی۔ سینٹریفیوج اگر آپ کو پتہ ہو، اور ابھی جو زیادہ تر مشکل ہے ایران پہ، اب تو وہ مشکل ختم ہو گئی، وہ یہی تھا کہ یہ جو یورینیم سینٹریفیوژن ہے یہ کتنا ہو سکتا ہے کتنا نہیں ہو سکتا۔ ویسی سینٹریفیوج بہت آسان سا ہے، آپ اگر سرچ کریں کسی بھی چیز کو خوب گھمائیں تو اس میں جو اجزاء ہیں وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔
پانی اگر آلودہ ہو اس کو کسی مشین میں خوب گھمائیں تو گند نیچے رہ جاتا ہے، پانی صاف ہو کے اوپر رہ جاتا ہے۔ انسانوں کو بھی پاک کرنے کے لیے خدا خوب گھماتا ہے، خدا اس کو گھماتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ مجھے کیوں گھمایا جا رہا ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو اسے مزہ آئے گا۔ دیکھیں ایک ہی چیز ہے، اگر سمجھ میں آئے مزہ آتا ہے، سمجھ میں نہ آئے پریشان ہوتا ہے۔ اور وہ جب خدا نے گھمانا ہے تو آپ نے گھومنا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ گھومیں تو مزہ آئے گا، اگر آپ رکنا چاہ رہے ہوں اور وہ گھما رہا ہو تو اذیت ہوگی۔ سیدھی سی بات ہے۔ آپ بھی مریض ہوئے ہیں، میں بھی مریض ہوں، آپ بھی آئندہ مریض ہوں گے، میں بھی آئندہ مریض ہوں گے، تو انسان ہے تو چلتا رہتا ہے۔ علاج بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ علاج کو انجوائے کریں، مزہ آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر فکر میں رہیں، درد ہو رہا ہے، آئندہ کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہیں، تو علاج کا اور درد کا اور انجیکشن کا آپریشن کا درد اتنا نہیں ہوتا جتنا انسان ذہنی طور پر کرب برداشت کرتا۔ ایسا ہے نہیں؟ اچھا، میں ابھی اتنے آپ لوگ ہیں، میں آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میری بہت سے آپریشن ہوئے، اس میں میں ڈاکٹر سے ابھی بھی کہتا ہوں، اس وقت بھی کہتا تھا کہ میں بالکل درد پروف ہوں، مجھے درد ہوتا ہی نہیں ہے۔ لوگ بھی اگر پریشان ہوتے ہیں نا کہ ادھر درد ہو ادھر درد ہو رہا ہے، ابھی میرے درد ہو رہا ہے، اس کو میں کہتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے کہاں سے کیا ہو رہا ہے، اس لیے بتانے کے لیے میں بتاتا ہوں درد ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ڈیمیج نہیں ہو رہا، صرف درد ہے، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ اگر آپ اس اسٹیٹ میں آ جائیں کہ خدا نے مجھے جہاں لے جانا ہے، جتنا مریض کرنا ہے، جو بھی ہے، مجھے مسئلہ نہیں ہے، میں تو انجوائے کرتے ہوئے ساتھ چلوں گا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، ہمیں لگتا یہ ہے آزمائش، ابتلا کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو مریضی آئے، جبکہ خدا مال کو اور اولاد کو فتنہ کہتا ہے۔ اردو والا فتنہ بڑا خطرناک ہے، عربی والا فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش۔ اگر عام کسی سے کہے نا تمہارا بچہ فتنہ ہے تو وہ سمجھے پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے، مولانا کیا دیکھ لیا اس میں۔ نہیں، وہ جو بالکل ٹھیک ہے، زبردست ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اگر خدا دے وہ بھی آزمائش ہے، اگر خدا لے وہ بھی آزمائش ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایک بہت خوبصورت سورہ ہے، سورہ فجر، امام حسین کا سورہ کہلاتا ہے۔ اصل بات پڑھ دیجیے محمد والی۔ ہم نے بہت سوروں کی تفسیر کی ہے، لیکن جو مزہ اس سورے کی تفسیر میں مجھے شخصاً آیا ہے، مجھے کہیں اور نہیں آتا۔ پڑھیے گا، اس سورے کی 2 آیتیں پیش کرتا ہوں، شاید 2 سے زیادہ۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، رب ہے، ہاں، اگر میں نے جمع کی ہیں وہ ساری آیا جہاں جہاں رب ہے، اب آپ کے ساتھ سب تو ڈسکس نہیں کر سکتا۔ اللہ اس کو مبتلا کرتا ہے۔ کس طرح مبتلا کرتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو مال دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے خدا نے مجھے بہت عزت دی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، لیکن اگر اسے آزمائش کرے، ابتلا اس کو ہو جائے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، آزمائش اب کیا ہے؟ اب نعمت چھین کے ہے، رزق کو کم کر کے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ کہتا ہے رب نے میری اہانت کی، رب نہیں چاہتا تھا میں باعزت زندگی کروں، میں اب ایک کمرے کے گھر میں، اس طرح کے ماحول میں، اس قسم کی گاڑی میں، یہ میری پریسٹیج کے خلاف ہے، رب چاہتا ہے میری عزت نہ رہے۔ قرآن کیا کہتا ہے ان دونوں صورتحال میں؟ کہ یہاں عزت ہے، یہاں پر اہانت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کلا، تمہارا یہ عزت اور اہانت کا جو معیار ہے وہ بالکل غلط ہے۔ تم کس پہ رکھ رہے ہو؟ اگر مال ہے تو عزت ہے، مال نہیں ہے تو ذلت ہے۔ کلا، ایسا ہرگز ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ بل لا تکرمون الیتیم،
تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. اگر یتیم کا خیال نہیں کرتے ہو، مال ہے تو بھی ذلیل ہو، نہ مال نہیں ہے تو بھی ذلیل ہو. اب یہ کس کے ذہن میں تھا کہ یہ معیار ہوگا رب کا؟ یہ تو کسی کے، میں ایسے اگر ابھی تو مجلس ہے نا، ویسے میں انٹریکٹیو سیشن کرتا ہوں، کسی کے ذہن میں تو آتا ہی نہیں ہے. آپ کے رب کے ہاں عزت اور ذلت کا کیا معیار ہے کہ یتیم؟ بھئی یتیم سے کیا کرنا؟ کتنا عزیز ہے یتیم. میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں چھوٹا ہونے کے اعتبار سے کہ اپنے اطراف میں کسی یتیم کو نکال کے اس کے ساتھ شفقت کریں. ضرور یہ کوشش کریں. وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یتیم اور مسکین. ہمارے حساب سے عزت اور ذلت کا، بڑائی کا، ترقی کا یتیم اور مسکین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ ان سے دور ہوں تو ہم عزت دار ہیں. مسکین کے ساتھ ہم بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والا. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. اگر آج آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو کل دوسرے کو پہنچی ہے. اپنی تکلیف آپ کو نظر آ رہی ہے، دوسرے کی تکلیف آپ کو نظر نہیں آ رہی. یہ آیت نہیں کہہ رہی. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، وہ نظر نہیں آتی. اپنے کو تکلیف ہو جائے بہت نظر آتی. یہ ٹیکسی ڈرائیور میں نے یہاں کم دیکھا ہے، باہر کچھ ملکوں میں، ملک کا نام میں نہیں لیتا، خود ہر قسم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. کوئی دوسرا ڈرائیور ان کے سامنے ایک خلاف ورزی کرے تو ہارن پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہٹاتے ہی نہیں. میں نے کیا ہو بھائی؟ کہتے دیکھا نہیں اس نے خلاف ورزی کی. میں کہا تم صبح سے کیا کر رہے ہو بھائی؟ یا تو آدمی کوئی خلاف ورزی نہ کرے پھر بھی بات ہے. نقص اپنے میں برداشت ہے، دوسرے میں برداشت نہیں ہے. آپ پہ کوئی مصیبت آئی ہے، کل کسی اور پہ بھی آئے گی. قوم کے لحاظ سے بھی بات کریں یا فرد کے لحاظ سے ہی بات کریں. یہ کیوں ہے؟ تلک الایام نداولها، ہماری مرضی ہے بھائی، یہ ہم چلا رہے ہیں، ہم رب ہیں، ہماری مرضی ہے، ہماری سنت یہی ہے. تمہیں منظور ہو یا منظور نہ ہو. تم غلط تو نہیں کہہ رہا کچھ. رب، ہم رب کو سمجھنے بیٹھے نا. رب کہتا ہے میری یہ سنت ہے، میں کسی کو پورے ساری زندگی کے لیے عیش و عشرت اور آرام میں نہیں رکھوں گا، امتحان سب سے لوں گا. کچھ کو دے کے کچھ سے لے کے، دونوں امتحان میں. کچھ کو پتا ہے کچھ کو پتا نہیں ہے. پاس کون ہوگا؟ جسے پتا ہے وہ امتحان میں ہے. کتنا باصلاحیت ہے یہ نہیں ہے. ہاں آپ بہت باصلاحیت ہے لیکن آپ کچھ لکھ ہی نہیں رہے. کیوں؟ آپ کا خیال میں امتحان میں ہی نہیں ہے. جب جاؤں گا امتحان میں تو لکھوں گا، پتا چلیے یہ امتحان ہے. کیوں یہ کام کیوں کرتا ہوں؟ خدا پوچھ سکتا ہوں، نہیں تم پوچھ بھی نہیں سکتے. یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ دن بدلتے کیوں رہتے؟ ہم پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ سے کچھ نہیں پوچھا جا سکتا. وہ خود سے بتا دے، اس کی مہربانی ہے. بتا رہا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ جو ایمان لائے ہیں ان کو. اب اس کا ترجمہ والد صاحب نے بہت اچھا سا کیا، اسے میرے ذہن سے ابھی وہ لفظ نکل گیا. ان کو نچوڑ کر، ان کو سینٹریفیوج کر کے انہیں پاک کیا جائے. مجھے محبت ہے اپنے بندوں سے، میں ان میں سے جو ایمان لائے ہیں انہیں ایک اگلے لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. اپنے سارے بندوں کو نوازتا ہوں، سب کو نعمت دیتا ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن مومنین کے لیے ایک سٹیپ آگے ہے. جیسے کہ جوس نکالتے ہوئے آپ اس پھل کا جوس نکال دیتے ہیں، جوس کو لے لیتے ہیں، جو توفالا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، آپ اس کو پھینک دیتے ہیں. خدا بھی یہی کہہ رہا ہے
میں مومنین کو مزید پیور کر دیتا ہوں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافروں کو مٹا دیتا ہوں۔ یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ ہم بہت چھوٹی سی ایک ہم شارٹ دیکھ رہے ہیں، اسکرین جو پلے ہے بڑا سا، اس کا ایک چھوٹا سا پلے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے پاس تو بہت بڑا ٹائم ہے، مشکل ہی کوئی نہیں نا، وہاں تو ٹائم کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ بیچارے ایتھیسٹ کہتے ہیں اللہ کے پاس ٹائم کب تھا؟ ٹائم سے پہلے اس کائنات کو خلق کرنے کا۔ اللہ نے ٹائم کو خلق کیا، ٹائم مخلوق ہے، جس نے ٹائم خلق کیا اس کے لیے اس کے پاس ٹائم خلق کرنے کا ٹائم نہیں تھا، یہ حماقت ہے۔ اللہ، تین چیزیں، تین الفاظ اس میں، ایک نداولھا، ہم اس کو گھماتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی اسے دیتے ہیں کبھی تمہیں دیتے ہیں۔ ایک تمحیص، ترقی دینا، آپ کو جس طرح سونے کو آگ میں ڈال کر مزید کیا کیا جاتا ہے، کندن کیا جاتا ہے، پیور کیا جاتا ہے، اس کو ایسا کیا جاتا ہے تاکہ وہ بکے، اور جو کثافت ہے، جو ناپاکی ہے، جو کچرا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ویسٹ کر دیتے۔ کافر محق ہو جاتا ہے، مومن بلند ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ان ایام کو ہم گھماتے رہتے ہیں۔ اگر یہ سمجھ میں آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میں کسی مشکل میں ہوں تو میں یہ نہیں سمجھوں گا میں تھرون اوے ہوں، اللہ کو تو میں چاہیے نہیں تھا، رب کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، تم پیوریفائڈ ہو رہے ہو، تم تھرو اوے نہیں ہوئے ہو، تمہیں پھینکا نہیں گیا ہے، تمہیں گھمایا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر گھوم جاؤ، خوشی خوشی جھومو۔ بھائی دیکھیے، میں نے کل بھی کہا تھا، وہ جو اولمپک میں جا رہا ہے، پتہ نہیں جہاں بھی جا رہا ہے، اس سے کسی کو اس پہ ترس نہیں آتا کہ اتنی مشقت۔ یار ان باقی سب جا رہے ہیں، تفریح بھی کر رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، اور خوب مرغن چیزیں کھا بھی رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس گولڈ میڈل کے لیے جو اسے قریب کو ملنا ہی نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ آتے ہیں، ان میں سے کس کو ملتا ہے؟ لاکھوں لوگ یہ محنت کرتے ہیں، ان میں سے ایک کو گولڈ میڈل ملتا ہے، باقی سب کو دو بھی نہیں ملتا، پھر بھی آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ بس آپ کے اگر حالات بدلیں تو آپ یہ نہ سمجھیں ایک رینڈم تاریخ ہے، ہسٹری میں رینڈم چلتا رہتا ہے، کبھی یہ اوپر کبھی وہ اوپر۔ نہیں، یہ کوئی رینڈم تاریخ نہیں ہے، یہ ڈیوائن سینٹریفیوژن ہے۔ یہ خدا خدا کی سنت ہی یہی ہے، اور یہ جو سنت ہے یہ صرف ہمارے لیے ہے نہیں، انبیاء کے لیے بھی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کس طرح بعضهم على بعض کیا ہے؟ تفضیل کیا ہے، فضیلت دی ہے، سینٹریفیوژن کے بعد، ابتلا کے بعد۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یہ جو سینٹریفیوژن ہے، تمحیص ہے، یہ پہلے دن آدم سے شروع ہو گئی ہے، اور اس سینٹریفیوژن کے ذریعے، تمحیص لفظ آسان ہے اگر آپ کو وہ ابھی سمجھ میں آ گیا ہو، اس تمحیص کے ذریعے بشر ترقی کر رہا ہے۔ آدم سے شروع ہوا، اس زمانے کے انسانوں کے لیے کوئی شریعت نہیں تھی، نوح تک آیا، نوح سے شریعت شروع ہوئی، اس کے بعد ابراہیم آل عمران، اور پھر رسالت مآب پہ آ کے بشریت کیا ہو گئی؟ بالغ ہو گئی۔ اب یہ جو سینٹریفیوژن ہے، یہ جو تمحیص ہے، یہ رسول خدا تک پہنچنے کے بعد، ابھی دنیا باقی ہے، یہاں پہنچنے کے بعد ختم ہو جائے، سے لے کے رسول خدا تک پہنچا تھا، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے اور آسمان سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے، اور ان پاک ہستیوں سے بھی آپ کا تعلق ختم ہو جائے، یہ ممکن ہے؟
اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ جو دین وین کی باتیں یہ سب قصے پاری نہ ہوتی کہ بھئی یہ سب کیوں ہوا تھا. اتنے انبیاء پہ یہ آزمائشیں کیوں آئی تھی؟ یہ رسول خدا تک پہنچا کے یہ اذ ابتلی ابراہیم ربو، دوبارہ رب ہے، رب ابراہیم کو کیا کر رہا ہے؟ ابتلا، آزمائش، سختیاں ہیں. ابتلا آزمائش، امتحان تو نہیں ہے کہ ایئر کنڈیشن روم میں آپ کو کہیں یہ پیپر کاغذ ہے امتحان لیں، ایسا تو نہیں ہوتا. جو امتحان تکویناً ہوتا ہے، شریعت میں جو امتحانات لیے جاتے ہیں وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ غفلت میں ہوتے ہیں، جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ امتحان ہے، اسی وقت امتحان ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے، ابھی یہاں بیٹھے کون معصیت کرے گا؟ کوئی نہیں. معصیت کہاں ہوگی؟ کل جب آپ اپنے ٹیبل کے پیچھے ہیں، جہاں آپ کے پاس پاور ہے، جہاں آپ کے قلم میں طاقت ہے، وہاں معصیت ہوگی. اگر جو حضرت ابراہیم کو ابتلا ہوئی اور اس ابتلا کے نتیجے میں امامت ملی، وہ رسول خدا پہ آ کے ختم ہو جائے، تو پھر ہم سب کیا ہیں؟ ہمیں اس ابتلا کا، اس ترقی کا، ان انبیاء کا، او خاتم الانبیاء والمرسلین کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ جی ہمیں کوئی فائدہ نہیں. اگر وہ ذات نہ ہو، وہ حجت خدا نہ ہو، اور یہ آسمانی اور وحی کا سلسلہ اور حکومت الہی کا سلسلہ، خدائی نمائندے کا سلسلہ رسول خدا کے بعد ختم ہو جائے تو سارا دین قصہ پارینہ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ختم رسول کا تصور صرف تب ٹھیک ہے جب اس کے بعد امامت کا تصور ہو. ختم نبوت یعنی ایک الہی نظام ختم ہوا ہے، وہ کب ختم ہوگا؟ جب اس کی جگہ دوسرا الہی نظام آ جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ایک الہی نظام چل رہا ہے اور اتنے سالوں چلنے کے بعد ایک دم سے وہ ختم ہو جائے، ختم، اور اب کیا ہے جی، اب کچھ نہیں، اب تم کچھ کر لو. اب اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو پہلے والے بھی خود کچھ کر لیتے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں معمولاً آپ کو کہا جاتا ہے آپ امامت مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ختم نبوت کو نہیں مانتے. اور ہم بچوں کو تو ان سوالوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، نہ کوئی آپ کو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ پہ اگر اعتراض کرتے ہیں، آپ کے ایک دو اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ہزاروں اعتراض ہیں. اور الجھے نہیں، الجھنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے. دیکھیں ہم بحث کر سکتے ہیں، جیسے ابھی میں آپ کے ساتھ مباحثہ کر سکتا ہوں، آپ مجھ پہ سوال کر سکتے ہیں. یہ سوالات ہیں نا جو آپ نے مجھ سے کیے، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. جواب نہ ہے، مجھ سے جو غلطیاں ہوئی، میں نے آپ سے اعتراف کیا کہ میں نے ایڈریس آیت کا نہیں دیا، یہ مجھ پہ، یہ گفتگو ہو سکتی ہے. اس گفتگو سے اگر آپس میں ہم گفتگو کریں گے، پیار محبت کو بڑھنا چاہیے. یہ جیت ہار کے لیے نہیں ہے. ابھی یہ گفتگو کوئی میں آپ سے جیتنے کے لیے کر رہا ہوں. میری جیت بھی وہی ہے جس میں آپ کی جیت ہے، آپ کی ہار بھی وہی ہے جس میں میری ہار ہے. تو آپس میں ہم مختلف فرقے بات کر سکتے ہیں، گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اختلاف اور لڑائی اور فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی فرقہ واریت کے لیے کام کرتا ہے وہ استعمار کا ایجنٹ ہے. اس کے پیچھے آپ نہ جائیں، آپ نہ دیکھیں، اور اس کی کوئی ہسٹری دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ فرقہ واریت کے لیے کام کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ایجنٹ ہے. ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی صحیح مکتب بھی پیش بھی نہ کرے. بھائی آپ اپنا پیش کرو، ہم اپنا پیش کریں گے، بیٹھ کے بات کریں گے، جو صحیح ہوگا اس پہ آگے چلیں گے. اس میں کیا حرج ہے؟ ہم ادیان کی سطح پر بھی، میں جا کے روم میں نے ویٹیکن میں ایک کانفرنس میں میں نے سب کے سامنے کہا، میں نے ہم سب کو مل کے چلنا چاہیے. اور وہ جو خدا کا تصور ہے ادیان کے پاس، وہ قابل دفاع نہیں ہے. ابھی ایتھسٹ جو حملہ کر رہے ہیں وہ قابل دفاع نہیں ہے. مل کے بیٹھتے ہیں، کوئی اس خدا پہ متفق ہو جاتے ہیں جو قابل دفاع ہو. یہ تو کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ دعا ہوئی، وہ ادھر دعا کر رہے ہیں، یہ ادھر دعا کر رہے ہیں. ہر فرقہ جو ہے، ہر دین اپنے اپنے الگ دعا کر. میں نے کہا یار سب مل کے بیٹھو، ایک دعا بناتے ہیں جس میں سب کا اتفاق ہو.
جس لینگویج میں سب کا اتفاق ہو، سب پکار تو رب کو ہی رہے نا، ٹھیک ہے نا. آپ صرف چھوڑ دو فادر وادر کہنا، رب کو ہو، گاڈ کو ہو، سب اتفاق کرتے ہیں ایک دعا پہ، اس پہ سب مل کے وہ دعا کرتے ہیں. اچھا میرے دل میں کیا ہے جس کو جو میری زبان پہ وہاں نہیں آتا؟ سب مل کے اس خدا کو مانتے ہیں جسے سب مان سکتے ہیں، جس پہ کوئی اعتراض نہیں. وقت آ گیا اور دعا ہے رب سے کہ ہمارے جوان، ہمارے بچے بچیاں اس رب کی محبت کو درک کر سکیں. میری بہت سی کوتاہیاں ہیں. اتنا بڑا موضوع تھا، اتنا کریم رب تھا، اس کی اتنی اچھائیاں تھی، میں نے کیا بیان کیا؟ مجھے اپنے آپ سے شرم آتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم کر رہا ہے، چارہ نہیں. ممبر پہ اس لیے بھی بیٹھتا ہوں کہ یہ نوکری حسین ہے. کوئی نوکری ہو نہ ہو، نام تو لکھا جائے گا، یہ بھی نوکر، یہ بھی ذاکر ہے. اگر اس رب کو پہچان لیا، کتنا سکون آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے. ایک مثال پھر آپ کی زحمت تمام. جنگ صفین ہے، لڑائی اتنی شدید ہے کہ سپاہیوں کے پاس کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں ہے. نماز بھی گھوڑے کے اوپر پڑھی جا رہی ہے. اس وقت اب ایک آدمی کتنی دیر تک بغیر غذا کے لڑ سکتا ہے؟ کھانا بھی تو اس کو چاہیے. تو ہوتا کیا تھا، شہد کو پانی میں گھول کر سپاہیوں کو دیا جاتا تھا تاکہ وہ لڑتے لڑتے تھوڑا سا شہد لے لیں. ویسے بھی مٹھاس سے، میٹھے سے، خورما سے بھی انرجی فوراً بوسٹ ہو جاتی ہے. امیر المومنین کو ایک گلاس پانی کا شہد ملا ہوا دیا گیا. وہ جو کبھی شہد نہیں کھاتا تھا، شہد کھلاتا تھا، نہ نے جویں پہ جس کا گزارا تھا، وہ شہد والا پانی پیا. فرمایا طائف کا شہر ہے، شہد ہے. کتنے سکون میں تھا علی. جنگ میں تلوار چلاتے ہوئے کسی کو پتا چلے یہ شہد کہاں کا ہے. کتنا سکون. یہ اتنا سکون کی اس منزل تک ہم تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جب علی کے ماننے والے ہیں تو ہمیں ہونا تو پرسکون چاہیے ہر حالت میں. آج جس شہید کا ذکر کرنا ہے اس کی بہت سی انفرادیت ہے، بہت منفرد شہید ہے. ایک انفرادیت یہ ہے کہ کسی شہید نے امام سے اجازت مانگی ہو اور امام نے فوراً اجازت دی ہو، ایسا نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی علی اکبر آئے، اب ذرا پہچانیے امام کا مقام. دیکھیں کتنا امام کس درجے پر ہیں. جو امام کو سب سے زیادہ عزیز تھا اسے اتنا ہی جلدی اجازت دے دی. وقت آ گیا، فضائل بھی تھے. امام سے پوچھا آپ کو سب سے پیارا کیا ہے؟ کہا مجھے سب سے پیارا بیٹا. کہا بیٹوں میں کون؟ جس کا زین العابدین جیسا بیٹا ہے وہ امام. اس سے جب پوچھا جا بیٹوں میں کون سا بیٹا سب سے زیادہ پیارا ہے؟ کہا علی اکبر.
وہ علی اکبر اذن جہاد کے لیے آتا ہے، فوراً اجازت دے دیتے۔ علماء پڑھتے ہیں کہ فرمایا کہ جاؤ جس نے پالا ہے اس سے اجازت لو۔ کیسے کہوں، دو ودا ہیں کربلا میں جو بہت سخت ہے۔ ایک امام حسین کا ودا، وہ تو بیویوں کا حق تھا، انہیں پتا تھا جب امام چلے جائیں گے اس کے بعد یہ اغیار، یہ لشکر آ جائے گا لوٹنے کے لیے، وہ ودا تو حق بنتا تھا۔ لیکن تمام بیویوں کی امید علی اکبر، صرف علی اکبر کے لیے آتا ہے کہ جب ودا کر رہے تھے اور بڑی مشکل سے جب بیویوں نے امام کے حکم پر جانے دیا تو علی اکبر ایسے نکلے جیسے کسی گھر سے جنازہ نکلتا۔ آخر ایسا کیا تھا علی اکبر میں؟ اس روئے زمین پر دو ہستیاں ہیں جنہیں ہم شکل پیغمبر کہا جاتا ہے، ایک امام زمانہ اور ایک علی اکبر۔ اجازت ملی، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ یہ واحد شہید ہے، واحد مجاہد ہے جس کے لیے امام نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم۔ یہ سلسلہ استفاء کا جس سلسلے میں امام حسین نے علی اکبر کو رکھا ہے، یہ کبھی میں فضائل پڑھوں تو بیان کروں گا یہ کیا معجزہ، یہ مذاق نہیں ہے، یہ مفسر قرآن ہے، یہ حسین ابن علی ہے۔ علی اکبر چلے دنیا و ما فیہا کو چھوڑ کر، احلا من العسل، بابا اگر ہم حق پر ہیں تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس شیرینی کی طرف چلے۔ ایک نحیف سی آواز آتی ہے، مہلن مہلا۔ اکبر ذرا آہستہ، دیکھا حسین تشریف لا رہے ہیں، اجازت تو دے دی ہے لیکن اکبر سے دل جدا کرنا مشکل ہے۔ کننا اذا اشتقنا الی النبی، جب ہمیں رسول خدا کا اشتیاق ہوتا تھا ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ حسین علی اکبر سے جدا نہیں ہو رہے، حسین محمد رسول اللہ سے جدا ہو رہے۔ اکبر کی انفرادیت میں سے صرف اکبر ہے اس کائنات میں جس کے بارے میں حسین نے کہا ہے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام۔ خدا سے کہا، خدا تو گواہ رہنا، وہ ابھی جا رہا ہے۔ جب ہمیں رسول کی سیرت یاد آتی تھی ہم اکبر کو دیکھتے تھے، جب رسول کی صورت یاد آتی تھی ہم اکبر کو دیکھتے تھے، جب رسول کا لہجہ یاد آتا تھا اکبر کو سنتے تھے۔ ایک حسرت بھری نگاہ سے اکبر کو دیکھا۔ روایت کہتی ہے آنسوؤں سے آنکھ بھر گئی، اور وہ مقام بھی آیا جب حسین ضبط نہ کر سکے، فبکا بکاء شدیدا۔
اجرکم علی اللہ. اکبر سوئے مقتل چلے. یہ دن روز روز نہیں آتے. نہ جانے اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جو گریہ آج ہو سکتا ہے وہ پھر کبھی نہیں ہو سکتا. جو حسین کو آج اکبر کا پرسہ دے سکتے ہو وہ پھر نہیں دے سکتے. پھر اگلے سال یہ دے. اکبر داد شجاعت دے رہے ہیں. لشکر کو میمنہ سے شروع کرتے ہیں, میسرہ تک لشکر کو کاٹ دیتے ہیں. پھر میسرہ سے شروع کرتے ہیں, میمنہ تک کاٹ دیتے ہیں. انفرادیت میں ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ واحد مجاہد ہے جسے حسین ایک بلندی پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. وہ حسین جس نے اکبر قربان کر دیا, راہ خدا میں دے دیا, لیکن ابھی دل میں حسرت ہے ایک بار اور علی اکبر آ جائے. علماء پڑھتے ہیں کہ اکبر کی ماں سے کہا ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. حسین کو کسی سے کہنا پڑ رہا ہے دعا کرو. جب ماں نے دعا کی, حسین نے آمین کہا, اکبر واپس آئے. روایت میں نہیں ہے جس نے ایسے لشکر کو پلٹ کے رکھ دیا تھا اس کے زخم کتنے آئے ہوئے تھے اور حسین نے ان زخموں کو کیسے دیکھا. حسین اکبر کو دیکھ رہے ہیں. اکبر نے ایک سوال کیا, العطش قد قتلنی. بابا پانی کا سوال ہے. بنیا ہاتھ لسانک, اپنی زبان دینا. بس آگے نہیں پڑھوں گا, آپ پہنچ گئے. اکبر دوبارہ چلے. ایک لعین نے چھپ کے وہی وار کیا جو فرق امین المؤمنین پہ ہوا تھا. خون اکبر کی آنکھوں میں آ گیا. اکبر نے راہوار کے گردن میں ہاتھ ڈالا. راہوار خیام کی طرف آنے کی بجائے لشکر اعداء کی طرف چلا گیا. مقتل میں ہے, لشکر نے کھولنا شروع کیا تاکہ اکبر دل لشکر میں آ سکے. جب لشکر کے درمیان میں آگے فَقَطَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا. کیسے کہوں, کیسے کہوں. خدا نے یہ صبر حسین کو پتہ نہیں کیسے دیا. اکبر زمین کربلا پر آئے. خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. تھوڑا سا سانس لے لیجیے. خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. مخیم پتہ ہے آپ کو کہاں ہے, مقام علی اکبر آپ کو پتہ ہے کہاں ہے. جس نے جتنی دور گاڑی پارک کی ہے نا, یہاں سے وہاں تک
علی اکبر کو پانی نہیں ملا تھا، گلا خشک تھا، تلواروں سے علی اکبر کے صرف بازو شہید نہیں ہوئے، علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اس خشک گلے سے نہ جانے کیسے سلام کیا، السلام علیک یا ابتا، بابا آخری سلام قبول کیجئے۔ یہ آواز کیسے حسین کے کانوں تک پہنچی؟ وہ عقاب کی طرح جانے والا حسین، وہ شان سے جانے والا حسین اب کبھی چلتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے۔ یا علی ثمرۃ عینی علی، ثمرۃ فؤادی علی، نور عینی علی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک علی، میرے دل کا سکون علی۔ علی اکبر کے پاس پہنچتے ہیں، اب حسین میں بیٹھنے کی تاب بھی نہیں، ایک طرف علی اکبر لیٹے ہیں، ایک طرف حسین لیٹ گئے، دو بدن ہیں، دونوں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے میں برچھی کا پھل بے بس ہے، باپ ایریا رگڑ رہا ہے، جوان بیٹا دنیا سے جا رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ بنی علی قتلوک، میرے علی کو قتل کر دیا۔ علی اکبر کی انفرادیت ہے، امام نے ان تمام حالات میں کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن قاتل علی اکبر کو دعا دی، بد دعا دی، خدا تیری نسل ختم کرے جس نے میری۔ اب روایت کا سخت مرحلہ ہے، جو نہیں سن سکتے وہ نہ سنیں، میں آہستہ پڑھتا۔ سکینہ بنت الحسین راویہ، نہ جانے سکینہ یہ منظر کیسے دیکھ رہی، کیسے دیکھ رہی ہے، کیسے برداشت کر رہی ہے۔ فرماتی ہیں ابھی یختنع و یشحق، بابا کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ بابا کی سانس اکھڑ رہی تھی، بابا کچھ بولنا چاہتے تھے، آواز منہ سے نکل نہیں رہی تھی۔ پھر اپنی طاقت کو جمع کر کے حسین نے فرمایا بنی علی علی الدنیا بعدک العفا، وہ حسین جس کے نور سے کائنات میں نور ہے،
جس کی روشنی سے سارے کائنات میں روشنی ہے، وہ کہہ رہا ہے علی اکبر تیرے جانے کے بعد حسین پر دنیا تاریخ ہو۔ علی الدنیا بعدک العفا۔ آپ کو اور مجھے اس جملے کا معنی پتہ ہی نہیں، ہم اس جملے کا معنی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس جملے کا معنی زینب نے سمجھا۔ زینب نے دیکھا کہ جوان بیٹے کی موت سے حسین بھی دنیا چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے جب زینب نے خیام چھوڑا ہے۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا۔ کہاں مخیم، کہاں مقام علی اکبر؟ حسین آئے، ہاتھ میں ذوالفقار تھی، مرد تھے، میں نہیں جانتا زینب برقعے میں حجاب میں کس طرح آئی، کتنی دفعہ گری، کتنی دفعہ اٹھی، کیسے حسین تک پہنچی۔ راستے میں بھیا حسین کو پکارتی آ رہی تھی۔ جب پہنچی، جب اکبر کو دیکھا تو معلوم ہوا جوان بیٹے کا لاشا حسین دیکھ نہ پائے گا، اپنے آپ کو اکبر پر گرا دیا۔ بس رحمت تمام آپ لوگوں نے گریے کا حق ادا کر دیا۔ میں جناب سیدہ کے سامنے شرمندہ ہوں، یہ میں نے کیا کہا؟ وہ مصیبت کہاں، یہ گریہ کہاں؟ بس یہ آخری جملے اگر برداشت کر سکے۔ جب حسین نے دیکھا زینب آئی ہے، فرمایا زینب تم تو جانتی ہو مجھے اکبر کتنا عزیز ہے، لیکن اکبر سے زیادہ مجھے تمہارا پردہ عزیز ہے۔ زینب واپس چلی جاؤ، امام کا حکم تھا۔ زینب واپس چلی گئی۔ اب بوڑھا باپ ہے، جوان کا لاشا ہے، امام نے اٹھانے کی کوشش کی، جب نہ اٹھا سکے خیام کی طرف رخ کیا، کہا بنی ہاشم کے بچوں حسین کی مدد کو۔ یہ بے یقین حسین